بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں کو کچھ خصوصی نعمتوں سے نوازا اور بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ عورتیں کمالات کے اندر اور نیکوکاری کے اندر مرد کے مقابلے میں کافی آگے بڑھی ہوئی ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ عورتوں میں جاری نہیں فرمایا، عورت کوئی آج تک نبی نہیں بنی، لیکن یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کو جس نے جنم دیا وہ تو عورت ساتھ ہی تھی۔ بعض چیزیں اتنی محیر العقول ہیں اور اتنی عجیب و غریب ہیں کہ واقعتاً اگر مرد عورت کو صلاح کے راستے پر چلائے، تقوی کے راستے پر چلائے، تو یقیناً اس دنیا میں اس سے وہ چیزیں پائے گا جو چیزیں جنت میں وہ حوروں سے پا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے عورت تقوی کی پٹری سے ہٹ جائے، راہ راست سے ہٹ جائے، اس مرد کو تکلیف پانے کے لیے عذاب قبر کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں وہ ناگن اور وہ چڑیل قسم کی عورت اللہ نے اس پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا انسان اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر لیا ہے، اس کو اس بات کا احساس تک نہیں، پتہ تک نہیں کہ نیک عورت کون ہے، بد عورت کون ہے، زندگی جینے کے مزے کیا ہیں اور زندگی عذاب کیا ہے۔ دنیا والوں کو دیکھا، بس اسی روش پر چل پڑا اور اسی راستے پر چل پڑا۔ بڑی مصیبت یہی ہے، بیماری جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو بیمار کو بیماری کا پتہ ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بیماری اگر ابتدائی درجے میں ہو، اسٹارٹنگ لمحے میں ہو، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بیماری، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ساری دنیا کی بیویاں عورتوں پر حکومت کر رہی ہیں، ساری دنیا عذاب جھیل رہی ہے۔ علماء نے، مورخین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک مرد ادنا درجے میں 500 عورتوں سے نکاح کرتا تھا، 500 سے کم 499، 499 کسی کی ہوتی ہی نہیں تھی۔ شریعت نے قدغن لگائی، پابندی لگائی اور بتایا کہ اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے اور عورتوں کی بے عزتی ہے، 4 تک کی اجازت دی۔ لیکن اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے کیا ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، کیونکہ ان کے سامنے کوئی واضح آسمانی ہدایت کھلی ہوئی موجود نہیں تھی، اس لیے وہ کام کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ غلط کیا کرتے تھے اور اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ جب شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، یہ 400 شادیاں کیا، 500 شادیاں کیا، لیکن اتنی بات تو طے تھی کہ وہ جورو کے غلام نہیں تھے۔ زمانے جاہلیت کے مرد کے اندر جو غیرت، جو حمیت اور جو مردانیت، کتنوں کی غلامی کرے گا وہ؟ ایک ایک کی ایک دن کرے گا تو 1 سال تو اس میں بیت جائے گا، اگلا سال کیا کرے گا؟ اتنی بات طے ہے کہ وہ عورتوں کی غلامی کے اندر
اگرچہ کہ وہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے، عورتوں سے پیار کیا کرتے تھے، ابھی بھی درس نظامی کے اندر ان کے شعر و شاعری کی ایک کتاب ہے، دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے عورت کو کس نظر سے دیکھا؟ جب اس کو چاہا تو اس کو کہنے لگے کہ یہ آتی ہے تو اتنے جلوے لے کر، یہ جاتی ہے اتنے جلوے لے کر، اور اس کی کمر کی سلوٹوں کی ایک ایک تعریف، اگر اس کے توڑی کے نیچے تھوڑا سا گڑا پڑا ہوا ہو اس کی ایک تعریف، اگر اس کے گال پر تل آیا ہوا ہو، دیکھیے گا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی لذتوں سے ناآشنا تھے، بلکہ وہ خوب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ غلام نہیں تھے، اسی لیے وہ جنگی میدانوں کے اندر اور بہادری کے کارناموں کے اندر وہ فخر کیا کرتے تھے، شان کیا کرتے تھے۔ عورتوں کے دامن میں بندھے ہوئے نامرد نہ جہاد کا نام لے سکتے ہیں اور نہ جہاد کا تصور کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں کہ خود وہ سدھر جائے۔ کبھی عورت اپنے پیروں پر بذات خود کھڑی نہیں ہوئی، خود مختار۔ بیٹی بنی تو باپ ذمہ دار، باپ مر گیا تو بھائی ذمہ دار، شادی ہو گئی تو خاوند ذمہ دار، خاوند مر گیا تو پھر لوٹ کر اپنے اہل و عیال کے پاس آ جائے گی، بھائیوں کے پاس یا ایک چچا یا ماموں جو ہے ان کے پاس، وہ بھی نہیں، خاندان کا کوئی فرد نہیں، سب مر گئے طوفان میں اور سیلاب کے اندر۔ تو کہا کہ امیر المؤمنین اس کو اپنی سرپرستی میں اس کی پرورش کرے گا۔ تم نے نہیں بنایا ہے عمارت کا ماحول، اسلامی ماحول، اللہ کیا کرے گا؟ ایک جگہ کھانا بٹ رہا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں ننگا ہوں، اور بادشاہ کہتا ہے میں اپنے دربار کے اندر دے رہا ہوں۔ قصور ننگے کا ہے، پیاسے کا ہے، بھوکے کا ہے، یا قصور بادشاہ کا ہے؟ قصور ننگے کا ہے، بادشاہ دے رہا ہے، نواز رہا ہے، قطار لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور وہاں پر لوگ جوق در جوق جا رہے ہیں اور اپنی مرادوں کو پا رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں محروم ہے؟ اس لیے کہ اپنے دامن کو نہیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اسلامی نظام عدل، اسلامی مملکت، اسلامی قانون، قرآن اور حدیث پاک کے زندگی کے طور طریقے، کلام پاک کی معاشی زندگی، معیشت انسان کے لیے راحت ہے، انسان کے لیے سکون ہے، انسان کے لیے امن ہے، انسان کے لیے چین ہے، اور انسان کو اور انسانی سماج کو، سوسائٹی کو جو ایک اسلامی سیاست اور اسلامی نظام عدل سکون پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، نہ کوئی جمہوری نظام، نہ کوئی سیکولر نظام دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ کبھی مسلیوں پر بم پھینک دیا، کبھی چپل پہن کر چلے گئے، کبھی خنزیر کا گوشت ڈال دیا۔ یہ سننے میں آتا ہے آپ کو مکہ مکرمہ میں، سعودی عرب میں یہ سننے میں آتا ہے۔ اسلام کے عمر فاروق کا کوڑا اگر اسلامی عدالتوں پر لٹکتا رہے گا، کسی جانور کے پیشاب پینے والے کی یہ ہمت نہیں ہوگی، یہ جرأت نہیں ہوگی کہ مسلمان کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کی زندگی کا سکون اصل میں اسی میں ہے۔ جب تک عمارت اسلامی نہیں آتی، اس وقت تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں وہ کوششیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور اس کے لیے جو سبیلیں ہیں اور راستے ہیں، ان راستوں کو وہ اپناتے رہیں۔ خاموش نہیں بیٹھے کہ ہم نے فجر پڑھ لی، ظہر تک کی چھٹی ہو گئی، اور ظہر پڑھ لی، عصر تک کی چھٹی ہو گئی۔ جورو کے غلاموں کو کیا لینا دینا، داڑھی منڈوں کو کیا لینا دینا، دنیا کے کتے اور دنیا کی پجاریوں کو کیا لینا دینا، وہ عورتیں جو رنڈیوں کے حلیے اپناتے ہیں ان کو کیا لینا دینا۔ بیماری آئی، جا کر پیٹ پھاڑ لیا، ہڈی ٹوٹی، جا کر راڈ لگوا لیا، اور غریبی آئی، فقیری آئی، عاملوں کے چکر لگائے، یہی کرتے کرتے ملک الموت کے شکنجے کے اندر چلے گئے۔ اصل زندگی عمارت اسلامیہ کے اندر، اصل زندگی اس وقت ماضی قریب کے اندر جو اسلامی نظام عدل کی زندگی افغانستان کے اندر
طالبان نے مختصر مدت کے اندر گزاری، ایک قتل ناحق کا پتہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ہندوستان کے فرقہ وارانہ فسادات کے اندر جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مرے ہیں، اس سے زیادہ وہ تھانے اور وہ عدالتیں جہاں فریاد رسی کی جاتی ہے، جہاں انصاف لیا جاتا ہے، ان عدالتوں میں، ان تھانوں میں جتنا انسانیت کا خون ہوا ہے، گلی کوچوں کے اندر، جمشید پور کے اندر، ٹاٹا نگر کے اندر، میرٹھ کے اندر، ملیانہ کے اندر، مراد آباد کے اندر اتنا خون نہیں بہا جتنا یہ خاکی وردی والے انصاف کے نام پر، قانون کے نام پر جتنا انسانیت کا گلا گھونٹتے ہیں۔ یہ جرم ہے اور اس جرم کی سزا ہے مسلمانوں کو کہ انہوں نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ یہاں اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو، نظام کو یہاں قائم کیا جائے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر تک چھٹی، اور بیانات کیسے چاہیے؟ داڑھی مڈے کے منہ پہ تھوکے دو، چکنا، اتنا چکنا کلّا کہ وہ تھوک بلغم بن کر نیچے نکل جائے۔ نہ داڑھی کے بارے میں، نہ سود کے بارے میں، کیا ہو رہی ہے صاحب؟ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن میں داڑھی کا بیان نہیں، اسلامی عدالت کا بیان نہیں۔ چوروں نے، اچکوں نے، بدماشوں نے، جوڑوں کے غلاموں نے، خشخشی داڑھی رکھنے والوں نے اور مساجد مدارس کا خون پینے والوں نے آج تفسیری حلقے لگائے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ قرآن کا نام بھی زندہ باد اور ہماری جوڑوں کی غلامی بھی زندہ باد، قرآن کی تفسیر بھی زندہ باد اور ہمارا داڑھی منڈانا بھی زندہ باد۔ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ قرآن کے حلقے میں بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ کون ان باتوں کو یاد دلا رہا ہے؟ کون ان امور کی طرف توجہ دلا رہا ہے؟ کون نہیں جانتا اللہ کا کلام پڑھا؟ گاندھی جی نے قرآن نہیں پڑھا، تو کافروں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، مشرک اور کافر یہودی شاعروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے نہیں کہے تھے؟ تیرے ایک داڑھی بڑے کے کہہ لینے سے، تیرے ایک جو ہے علماء کے دشمن کے کہہ لینے سے، مسجد کے ڈاکو کے کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آج ضرورت امت کو کس بات کی ہے؟ آج امت کس چیز کی پیاسی ہے؟ کیوں اللہ کا، کیوں سوکھا ہے کرناٹک میں؟ اللہ کو پیار نہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ مسجد نورانی نہیں ہے، یہ جامع مسجد نہیں ہے، یہ کمار پیٹ کا مرکز نہیں، یہ سلطان شاہ نہیں، یہاں سجدے نہیں ہوتے، یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہاں تراویح نہیں ہوتی، رب کو راہم کیوں نہیں آتا؟ جانور تڑپ رہے ہیں، کنویں سوکھ رہے ہیں، ایک ایک بالٹی پانی، ایک ایک بنگی پانی 20-20, 25-25 روپے میں لے رہے ہیں، جہاں غریب کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ قرآن شریف کے اندر ہر مسئلے کا حل نہیں؟ جب ہر مسئلے کا حل ہے، اس سوکھے کا بھی تو حل ہوگا، اس قحط سالی کا بھی تو حل ہوگا، اس جوڑوں کی غلامی کا بھی تو حل ہوگا، کچھ تو حل ہوگا۔ یہ بے بسی، یہ مجبوری، یہ تکلیف، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ عذاب ہے، عذاب۔ مصیبت یہ ہے آج کا انسان اور آج کا مسلمان اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر چکا ہے ایک بھوتنی کی شکل میں، شیطانی کی شکل میں، بے پردہ عورت کو فرشتہ کہے، شیطان کہے، بھاویں تراشنے والی، بالیں تراشنے والی عورت کو فرشتہ کہے، شیطان کہے، فلم میں کام کرنے والی، رنڈیوں کی نقالی کرنے والی ماڈرن عورت کو فرشتہ کہے، شیطان کہے، فیصلہ آپ کرو۔ قرآن کی آیتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، بخاری کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں، نظر نہیں آتا کہ اس کا چہرہ بھوتنی کا چہرہ ہے اور شیطانی کا چہرہ ہے؟ اللہ نے اس کو کیا بنایا تھا؟ میں نے کہا بعض مرتبہ تو شبہ ہونے لگتا ہے فضیلت کے اندر، مقام کے اندر، مرتبے کے اندر، تقوی کے اندر، طہارت کے اندر لگتا ہے بعض مرتبہ کہ اس عورت نے مردوں کو پیچھا چھوڑ دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ غور نہیں کرتے نا، عورت ذرا سی قربانی دے لے، ذرا سا مجاہدہ کر لے، یقیناً ایک شادی خانے میں جائے گی، شادی کی محفل میں جائے گی، ہزاروں عورتیں بن کر، سور کر، سج کر، بیوٹی پارلر کے اندر جو ہے
ہزاروں روپے دے کر اپنے آپ کو دیوانوں کا شیطانوں کا حلیہ بنا کر ایسی محفل کے اندر ایک عورت ہاتھوں میں گلوز دستانے ڈالے ہوئے، پیروں میں ساک ڈالے ہوئے، چہرے میں نقاب ڈالے ہوئے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرض ہے جیسے مردوں کو جماعت کی نماز فرض ہے، ان کو ضروری ہے، ضرورت نہیں۔ اگر دنیا اس کی عزت نہیں کرتی اور دنیا اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، ایسی مجلس کا بائیکاٹ، جن مجلسوں کے اندر عورتیں بھوتنیوں کی شکل لے کر آتی ہیں، جن مجلسوں کے اندر محرم غیر محرم کتے سورتوں کی طرح جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، داڑھی والے، عمرے کرنے والے، حج کرنے، کھانے کے کتے، ایک کتا پیٹ بھر جائے ہڈی چھوڑ کر بھاگے گا، لیکن یہ نہیں کہ اپنا میدا بھرا، اپنا پیٹ بھرا، اپنے نلے تک ٹھوسیں گے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور منافق 30 پر 6 ہاتھوں سے کھاتا ہے، یہ منافق بنا ہوا ہے منافق۔ یہ میری ماں، میری بہن، یہ امت کی بیٹی ذرا سی قربانی کر لے، ذرا سا مجاہدہ کر لے، اللہ وہ چمکانا چمکائے گا کہ کائنات کے بڑے بڑے اولیاء، اتقیاء، ابدال، اخطار اس کو دیکھ کر رش کریں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ دور دور تک کہیں آدمیوں کا اور کہیں زرخیزی کا اور کہیں گھاس پھوس کا نام و نشان نہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے کوئی مرد عورت وہاں پر جائے اس کا مرنا یقینی، یہ نہیں کہ جا کر مدراس میں چھوڑ کر آ گئے، بامبے میں چھوڑ کر آ گئے، ناگپور میں چھوڑ کر آ گئے، کانپور میں چھوڑ کر آ گئے۔ انسان وہاں بستے ہیں، وہاں ہوٹل رہے، وہاں لاڈ ہے، وہاں مسجد ہے، وہاں بیت المال ہے، یہ عورت جائے گی اور چندہ کر لے گی، لکھ و دک میدان، انسانیت کا نام و نشان نہیں بلکہ زندگی کا نام و نشان نہیں۔ صرف یہ سوال پوچھا، اے ابراہیم کہیں آپ مجھ سے خفا تو نہیں، کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں، کیوں مجھے یوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کیا، اے ابراہیم کیا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ چھوڑ دے اور بات نہ کرے، چھوڑ دیا اور جا رہے تھے، اور جب بی بی حاجرہ علیہ السلام نے یہ بات کی تو فرمایا، صرف چہرے کو ہلایا، نام ہاں اللہ کے حکم سے فوراً حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ بات ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ قربانی دی حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بچے، کب تک دودھ پلاتی، کھائے بغیر پیے بغیر، زندگی کا نام و نشان نہیں، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، پھر صفا سے مروہ کی طرف 7 چکر لگائے۔ یہ عورت ذرا مجاہدہ کر لے، اس کو جگا دو، تہجد میں جگا دو، اسے بال کاٹنے سے روک دو، اسے رنڈیوں کے کپڑے پہنانے سے روک دو، بڈھا منہ میں دانت نہیں، بڈھی کا غلام، خشخشی داڑھی جوڑوں کا غلام، بڈھی کو چھوڑ کر نیند نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، عمرے کو بغیر جوڑوں کے عمرہ نہیں ہوتا، بغیر بچوں کے عمرہ نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں اللہ کی غلامی، جہاں بی بی حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے دے دیا، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو قربانی کے لیے دے دیا، جو مکہ مکرمہ میاں بیوی کی قربانی کی نشانی، اولاد اور ماں باپ کی قربانی کی نشانی، یہ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عمرے میں لے جاتے ہیں؟ ان پر عمرہ فرض ہے، اور عمرے کے مناقب اور عمرے کے خوبیوں اور فضائل کو جانتے ہیں، اتنا پیسہ خاندان کے غریبوں کو نہیں لگا سکتے، مسکینوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ کتنی عورتیں آج اپنا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں اور غلط راستہ اپنا چکی ہیں، ہر مرتبہ ایک عمرے کے پیسے میں 5 کی شادیاں کر دی۔ بتائیے عمرہ افضل ہے یا ان کا نکاح کرنا؟ کن لوگوں کے لیے افضل؟ ارے جس کا موبائل میں ریچارج ہو اور کرنسی ہو وہ ایشو نہ کرے گا، جس کے ایمان کی بیٹری
جورو کی غلامی کی وجہ سے اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹ کر بیٹ ہو چکی ہو، کعبہ تو کیا اگر اللہ کے عرش کے پاس بھی جائے گا اس کا ٹور کام نہیں کرے گا۔ وہ اولیاء اللہ، وہ اللہ والے وہاں جائیں گے، وہ تجدید ایمان ہوگا۔ جن مجھے ودھان سدھا لے جائیں گے، مجھے کیا معلوم کیا چیمبر ہے، چیف منسٹر کیا کرتا ہے، واچ مین کیا کرتا ہے، یہ مجھے کیا لینا دینا؟ مجھے پوچھو قرآن کے کتنے پارے، مجھے پوچھو اردو میں تفسیریں کون آتی ہے، مجھے پوچھو مسواک کی لمبائی، مجھے پوچھو تسبیح کے دانے۔ میرا میدان یہ ہے، تیرا میدان کیا جورو کے غلام، اولاد کا پاخانہ کھانے والے؟ تفریح کے لیے یہی مکہ ملا تھا، یہی مدینہ ملا تھا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے سیر و تفریح کے لیے برباد ہو رہے ہیں۔ جس کے ایمان کی بیٹری ریچارج ہو اور جس کے پاس حب رسول کی کرنسی ہو وہ جائے نبی کے دربار میں کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حب رسول کے اندر تقویت پہنچے گی۔ وہ جائے اللہ کے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کی توحید اور اللہ کے رشتوں کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ ایک مری ہوئی بیٹری موبائل کے اندر ڈال کر روڈ میں گٹر میں ملیا تو شم اس کے اندر ڈال کر میں ایک بہت بڑے ٹور کے پاس شان پتی سے کان کو رکھا تو مجھے جو ہے لے کر آدمی پاگل خانے میں ایڈمٹ کریں گے تو اس کو دیوانے کتے نے کاٹا ہے۔ ایسی سرزمین کے اندر جورو کی غلامی کے مظاہرے، بچوں کے پاخانے چاٹنے کے مظاہرے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں 40 لاکھ لوگ مل کر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم نہیں؟ یہ تم بولنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو معلوم یہ کس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، کس کا حق دبا کر آئے ہیں، کون سا پیسہ لے کر آئے ہیں۔ جانے والا جائے ایمان کی کرنسی اور حب رسول کی بیٹری لے کر تو وہ کوئی بات ہوگی، وہ جائے بلکہ رہے، اعتکاف کرے، بار بار جائے۔ کچھ لوگوں کا جانا مفید ہے اور کچھ لوگوں کا جانا نقصان دہ ہے، اور جن لوگوں کا جانا نقصان دہ ہے وہ لوگ یہیں پر بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی اور ناداروں کی ان کی مدد کریں۔ ایک ذرا سا اس کو تقوی کے راستے پر لاؤ، وہ چمتکار دکھائے گی، بڑی بڑی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا سی قربانی دی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، حتیٰ کہ میلین اخضرین جو مسعی ہے صحیح کرنے کی جگہ، وہاں پر گرین لائٹ لگے ہوئے، حکم ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ کر عمرہ کریں گے، اے عیسیٰ صاحب انجیل بعد میں میری برگزیدہ بندی، میری نیکوکار بندی بی بی حاجرہ یہاں تیز دوڑی تھی، تمہیں اگر میری رضا چاہیے، میری محبت چاہیے، بی بی حاجرہ کی طرح تم دوڑ کر دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ عمرہ کریں گے نہیں کریں گے؟ حضرت امام مہدی عمرہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ان کو دوڑایا جائے گا حضرت حاجرہ کی اتباع میں۔ یہ بلند ہوتی ہے، اتنے مقام پر بلند ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نقش قدم پر پیغمبروں کو چلاتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ کو جانا چاہے، جدہ کو جا رہا ہے ڈیوٹی کے لیے الگ بات، مکہ مکرمہ کو عمرہ کرنا ضروری ہے نہیں ہے؟ بغیر احرام باندھے میقات سے گزر جائے گا تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا، اس کے اوپر قربانی دینا لازم۔ یہ میرے دربار کا یونیفارم ہے، یہ میرے دربار کا اعزاز ہے، اجلال ہے، اکرام ہے، تم یونیفارم پہن کر آؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے گئے، ذوالحلیفہ کے اندر آپ نے احرام پہنا نہیں پہنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر عمرہ کیا نہیں کیا؟ اور جب عمرہ کیا صفا مروہ کے درمیان کیا آپ کو صحیح ماپ دی یا آپ نے صحیح کی آپ نے صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے اس کی طرف صفا کی طرف، اور بیچ میں جو میلین اخضرین آئے وہاں پر امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے محبوب اگر تمہیں اس عمرے کی کامیابی چاہیے، میری چہیتی برگزیدہ اور میری محبوب بندی بی بی حاجرہ کی طرح تم دوڑ کر دکھاؤ، تب
میرے محبوب ہم تمہارے عمرے کو کلیجے سے لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق، فاروق، صحابی، وقت کا امام غزالی، وقت کا پیران پیر، یہ کون ہے؟ ایک عورت کی بیوی حاجرہ کہ ذرا سی اس نے قربانی دی، اللہ نے وہ مقام دیا کہ پیغمبر آئے گا تو اس کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، نہ صرف کہ اس کے نقش قدم پر بلکہ اس کی رفتار کو اپنانا پڑے گا۔ اس نے آہستہ چلا ہے تو آہستہ، اور اس نے زور سے چلا ہے تو زور سے، اس نے 6 چکر لگائے ہیں تو 6، 7 لگائے ہیں تو 7، اس نے 7 لگائے، اگر کسی نے 6 لگائے کہا کہ دم واجب ہے، اگر کسی نے 8 لگائے کہا کہ حضرت حاجرہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اتنے ہی لگانے پڑیں گے جتنے اللہ کی برگزیدہ محبوب بندی حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اور آگے بڑھو، بہت قیمتی بات، بہت قیمتی بات، میزبان مہمان کا جو اکرام کرتا ہے، جو ڈش لگاتا ہے، دسترخوان سجاتا ہے، وہ 2 حیثیتوں سے کرتا ہے۔ ایک حیثیت یہ کہ مہمان کی حیثیت بہت اونچی ہے، عزت والی ہے، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، خلیفہ ہیں اور تہجد گزار ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ ان کے اعزاز میں، آنے والے کے اعزاز میں کبھی مہمان نوازی عالی شان کی جاتی ہے۔ ارے نہیں بھائی، ہماری بڑے چہیتے اور بڑے بزرگ، بڑی مقدس ہستی اب 2 کھانوں سے نہیں بلکہ 2-3 قسم کے چاٹنے، 4-5 قسم کے سالن، بھائی بے پناہ دل کے، اگر ہو سکے تو دل کے ٹکڑے بچھا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو آنے والے کے اعزاز میں، اور ایک ہوتا ہے کہ میزبان اپنی حیثیت سے مہمان نوازی کرتا ہے۔ جیسے آپ تمام آئے، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی متقی، کوئی غیر متقی، اب میں نے دعوت کی تو میں اپنی حیثیت سے کرتا ہوں، کیونکہ آنے والے میں ہر قسم کا آدمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمرے کو جانے والے اور حج کو جانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضیوف الرحمان، رحمان کے مہمان ہیں، اور مہمان جب جاتا ہے تو میزبان مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اب کائنات کے سارے لوگ، افریقہ کے، عرب کے، عجم کے، ایران کے، تہران کے، انڈونیشیا کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، آسٹریلیا کے، یورپ کے، برطانیہ کے، کالے، گورے، امیر، غریب، متقی، غیر متقی، اب ہر ایک کے لیے الگ ڈش تو نہیں ہو سکتی، اس کے لائق دل شکنی ہوگی کہ بھئی ہمارے پیر محترم صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوا دے دیا اور ہمیں بنگلور کی سوکھی کھجوری دے دی، تو پھر دونوں میں کمپٹیشن ہو جائے گا، جلن حسد پیدا ہو جائے گا، اور لوگ کہنے لگیں گے ان ڈشوں کو دیکھ کر اس کا مقام یہ ہے، اس کا، اس لیے آنے والے ہر قسم کے لوگ، اور میزبان کون؟ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ۔ غور کرنا کیا بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ایک ڈش دے کر سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس جنت بھی ہے، اللہ کے پاس عرش بھی ہے، اللہ کے پاس کرسی بھی ہے، اللہ کے پاس حوض کوثر بھی ہے، اللہ کے پاس جنت کی دودھ کی نہر بھی ہے، اللہ کے پاس شہد کی نہر بھی ہے، اللہ کے پاس شرابن طہورا کی نہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حور عین کا وہ جو ہے میٹھا لعاب ہے جس کا ایک ذرہ سمندر میں پڑے تو سمندر میٹھا ہو جائے۔ اللہ کے پاس ایک سے ایک بڑھیا نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس عورت کو ذرا سا مجاہدہ کرا دو، ذرا سا تقوی کی لائن پر چلا دو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کی محنت کے صدقے میں جب یہ عورت بی بی حاجرہ کی شکل میں صفا سے مروا، مروا سے صفا آئی، اور یہاں جہاں آج مقام ابراہیم سے کچھ فاصلے پر زمزم کا کنواں ہے، یہاں ڈال کر یہ یہاں 2 پہاڑوں کے درمیان جا رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بچہ ایڑیاں مارتا ہے، جو ایڑیاں مارنے لگا تو اس ایڑیوں کے مار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پانی کے چشمے کو جاری فرمایا۔ بی بی حاجرہ کے 7 چکر پورے ہو چکے تھے، دوڑ کر آئی، اللہ اکبر، اس لخ و دخو وادی کے اندر، اور وادی غیر ذی زرعی کے اندر، اور ایک ایسی وادی کہ جہاں حیوانیت یعنی جینے کے کوئی آثار نہیں، یہاں پانی بہ کر چلا جا رہا ہے،
کہیں میرا بچہ بھوکا پیاسا نہ رہ جائے، تو حضرت حاجرہ کے زبان سے نکلا کہ زم زم، کہ رک جا رک جا. زمزم کے معنی آتے ہیں رک جا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بی بی حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو آج یہ زمزم کا چشمہ کائنات کے چپے چپے میں پہنچ چکا ہوتا. جو عرب اتنے مال و دولت سے مالا مال ہے، یہ پیٹرول کی لائن دے سکتا ہے، ڈیزل کی لائن دے سکتا ہے، گیس کی پائپ لائن دے سکتا ہے، لیکن بی بی حاجرہ نے کون سے کس وقت مقبولیت کے وقت یہ الفاظ نکالے تھے زم زم، رک جا. اللہ نے اس دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ جب اہل عرب نے اللہ نے ان کو مال و دولت دیا، مکہ مکرمہ سے پائپ نہیں نکالی، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر نکلے تاکہ وہاں معتمرین اور زائرین وہاں جو ہے زمزم سے استفادہ فرمائے. تو یہ جو زمزم کی پائپ لائن تھی اس میں پانی صرف حدود حرم تک گیا، اس کے بعد لاکھ موٹروں کا فورس لگایا گیا، ایک ڈراپ پانی مکے کے باہر نہ جا سکا. کانوں میں لے جاؤ، ٹرکوں میں بھر کر لے جاؤ، لیکن کہاں بی بی حاجرہ نے اسے روک دیا تھا زمزم کہہ کر. اب اس کو ہم بہائیں گے نہیں اور چشموں کی طرح اس کی قدر نہیں ہوگی. کائنات کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو اللہ کے مہمان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایک ڈش پیش کرتا ہے، اللہ بھی ان کا سواگت کرتا ہے، اللہ بھی ان کے لیے دسترخوان سجاتا ہے. کیا بنو اسرائیل کو من و سلوہ ملا تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آسمان کا دسترخوان ملا تھا؟ اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے. بی بی حاجرہ کی طرف اور حضرت اسماعیل کے قدموں کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حاجیوں، اے میرے معتمرین، اے میرے زائرین، اے میرے کعبے کے مشتاقوں، اے میرے کعبے کی طرف رخ کرنے والوں، آؤ میں تمہارے لیے سواگت میں تمہارے لیے کائنات کی بلکہ جنت کی نہروں سے بہترین ڈش زمزم کی شکل میں پیش کرتا ہوں. کتنا ہے کنواں؟ ایک آدمی اترے تو کمر تک پانی ختم ہو جائے. اتنا چھوٹا کہ آدمی اترے پورا ڈوبتا نہیں. اس وقت سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے قطرہ پانی کم نہیں ہوا. پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے. ابھی جائیے 12:05 پر عشاء کی نماز آپ دیکھیے گا انٹرنیٹ کے اندر، اور صرف مسجد الحرام کے اندر جو نمازی ہیں اگر وہ 1-1 لیٹر پانی پیئیں تو کتنا پانی خرچ ہوتا ہوگا. یہاں بور سوکھ جاتا ہے، ٹانکیاں الٹ جاتی ہیں، آدمی بیت الخلا جاتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، وضو کے لیے کھولتا ہے، آدھے وضو کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے لے کر اب تک ایک ڈراپ پانی ختم ہوا ہو، اللہ نے وہ عزت دی. اور جب کبھی حاجی، جب کبھی معتمر، جب کبھی زائر، جب کبھی کعبے کو دیکھنے والا زمزم اٹھا کر پیے گا، کیا حضرت حاجرہ ان کے بیٹے اسماعیل کے قدموں کی یاد تازہ نہیں ہوگی؟ یہی تو ایک عورت تھی جس نے ذرا سی قربانی دی، اللہ نے اس کی طرف کے اندر زمزم کے پانی کو جاری فرما دیا. اس سے بڑا میں کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو زیادہ فضیلت دی یا مردوں کو زیادہ فضیلت دی. ایسے ایسے کارنامے اور اگر بگڑنے لگے سور کے پاخانے کا کیڑا اتنا نہیں بگڑتا جتنا یہ عورت بگڑتی ہے. اس لیے کہ دستور یہ ہے ایک آدمی 1 فلور پر سے گرتا ہے تو کم گرتا ہے، 2 پر سے گرتا ہے زیادہ گرتا ہے، 3 پر سے گرتا ہے اور زیادہ چوٹ لگتی ہے. جب اللہ نے عورت کا اتنا اونچا مقام کیا، اور یہ عورت جب اتنے اونچے مقام سے گرتی ہے، یہ گدھے سور بلکہ ان کے پاخانوں کے کیڑوں سے بدتر ان کا مقام ہو جاتا ہے. کلام پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے مکر اور ان کی سازش اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا پہاڑ ان کے جھوٹ کو برداشت نہ کر کے پھٹ جاتا ہے. ایک عورت تھی، کسی مرد کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، مرد نے دیکھ لیا، پتا چل گیا کہ میری بیوی کے کسی اور کے ساتھ ناجائز سمبند ہیں اور تعلقات ہیں. اس زمانے کے اندر پہاڑ پر چڑھ کر، ایک مقدس پہاڑ سمجھا جاتا تھا، اس پر چڑھتے مرد ہو یا عورت وہاں قسم کھاتے، اور اگر وہ قسم جھوٹی ہوتی
اللہ اس کو ضائع کر دیتا، اللہ اس کو تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ اس عورت کو اس مرد نے کہا کہ اگر تیرے اس مرد کے ساتھ ناجائز رشتے نہیں ہیں، سمبند نہیں ہیں، ایک کام کر، اس پہاڑ کے اوپر جائیں گے تو اللہ کی قسم کھا۔ وہ قسم بھی کھاتی ہے اور اس جو ہے اپنے معاملے کو چھپا بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جھوٹ، ان کے مکر سے یہ جو ہے خدا کے غضب سے پہاڑ بھی پھٹ سکتا ہے۔ وہ کیسے اس نے چال چلی، قسم بھی کھائی اور پھر اپنے جو ہے عاشق کو بھی بچا لیا، اپنے مرد کے نگاہ کے اندر بھی سبھی ساوتری بن گئی، نیکوکار عورت بن گئی۔ اس کے مکر، اس کے فریب اور اس کے چال سے بچنا بہت مشکل ہے، مگر جسے اللہ بچائے۔